के लोगों को एडमिशन मिला है आइल्स के बगैर is the TUM University Technical University English taught program, and one is German taught program. Now let me tell you how I registered for my IELTS. English taught program में भी अगर आपको German language आती है तो that would be a plus for you. Hello, Assalamu alaikum. This is Yasmin. Welcome back to Yumne Unfiltered. If you're planning to study in Germany, one of the biggest question is do you need IELTS, do you need German, or both? In this video, I'll break it all down for you. Who needs IELTS, who needs German, and how to learn these languages effectively. So let's get started. Number one, do you need IELTS? The answer totally depends on your university and program. यहाँ पे दो चीज़ें होती है. One is English taught program and one is German taught program. अगर आप English taught program के लिए apply करते हो, so 80 to 90% of the universities they do require IELTS or TOEFL as an English proficiency certificate. If you have bands more than 6, then it is enough. But there is an exception. There are few universities that does not require IELTS if you provide them just an English proficiency certificate or prove them that your previous studies were in English. आपको university से कोई document बनवाना है कि you have studied your bachelor's in English language, then there are few universities who do not require IELTS. Some universities जिसका मुझे पता है कि लोगों को admission मिला है IELTS के बगैर is the TUM University Technical University of Munich. Second, University of Freiburg, University of Heidelberg, Humboldt University of Berlin, और हमारी भी यूनिवर्सिटी होशुले फुल्दा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज. देयर आर सम यूनिवर्सिटीज दैट आई नो कि कुछ लोगों को यहाँ पे आइल्स के बगैर भी एडमिशन मिल गया है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए. सो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी ऑन और योर प्रोग्राम. बट मैं खुद आइल्स दे के आई हूँ, सो आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि अगर आप आइल्स दे सकते हो तो आप ज़रूर दो, बिकॉज इससे आपके चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं. लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन कि जर्मनी वीज़ा के लिए क्या आइल्स ज़रूरी है. सो if you have an admission in one of the German universities without IELTS, then embassy does not require IELTS. German embassy आपसे IELTS नहीं मांगती वीज़ा के लिए अगर आपको एडमिशन मिल गया है without IELTS. यानी आपकी यूनिवर्सिटी को ही IELTS नहीं चाहिए आपसे तो embassy को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. They will give you the visa, so don't worry about that. Always check the university's requirement and your program before applying for IELTS. But मैंने as already said मैंने IELTS दिया था क्योंकि most universities की requirement होती है IELTS specific bands के साथ. तो आप ज़्यादा एक university के लिए तो apply नहीं करोगे, आप तकरीबन 5-6 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए आप के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. आपके पास डॉक्यूमेंट्स या आइल्स आपके पास होता है तो आपके पास यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में ऑप्शन ज़्यादा होते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में आप क्वालिफाई करते हो. सेकेंडली बात करते हैं जर्मन टॉट प्रोग्राम. नाम से ही जाहिर होता है कि अगर आप जर्मन टॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए. अदरवाइज फॉर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम जर्मन लैंग्वेज इज़ नॉट नेसेसरी. आई एम करंटली परस्यूइंग माई मास्टर्स इन एन इंग्लिश टॉट प्रोग्राम. तो मैं आइल्स दे के आई थी और जर्मन लैंग्वेज का कोई मैं सर्टिफिकेट मैंने प्रोवाइड नहीं किया था बिकॉज आइल्स मेरे पास था, प्रोग्राम भी मेरी इंग्लिश टॉट थी, तो देयर वाज नो नीड ऑफ प्रोवाइडिंग द एम्बेसी और द यूनिवर्सिटी जर्मन प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट. I will definitely recommend you guys one thing, that even if your program is in English, not in German, knowing German would make your life 100 times easier here, easier and better opportunities also. अगर आप किसी ऐसे शहर में जाते हो जहाँ पे लोग जर्मन प्रीफर करते हो और ओवरऑल जर्मनी में ही लोग जर्मन बोलना प्रीफर करते हैं, वर्क प्लेस में, क्लासरूम्स में, क्लास फेलोज जो जर्मन होते हैं आपस में इंग्लिश में नहीं बोलते, इवन इफ दे आर इन इंग्लिश टॉट प्रोग्राम. अभी मेरे जो जर्मन क्लास फेलोज है वो आपस में जर्मन ही बोलते हैं. ऑब्वियसली अगर हम भी अपने किसी पाकिस्तानी को देखते हैं या इंडियन को देखते हैं, हम उनसे उर्दू या हिंदी में बात प्रीफर करते हैं कि करें. सेम गोज विद देम. सो आप अगर जर्मन लैंग्वेज सीख कर आते हो तो आपके लिए बहुत ईजी होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कनेक्ट विद पीपल, यू अंडरस्टैंड पीपल, यू कैन कम्युनिकेट विद पीपल. अगर आप आते हो आपको लोग ही नहीं पसंद आते क्योंकि आप उनसे बोल ही नहीं सकते, देन योर लाइफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट हियर. आप होमसिक हो सकते हो, इवन इफ आप डिप्रेस भी हो सकते हो because you cannot communicate with people around you. So I would definitely recommend कि आप at least A2 तक करके आओ. यहाँ पे आके आप दोबारा लोगों के बीच में रह के आपको थोड़ी बहुत आ जाएगी जर्मन लैंग्वेज, बट आप बेसिक पढ़ के आओ. बेसिक आप अगर पढ़ के आते हो यहाँ पे आपके लिए बहुत ईजी होता है.
سیکھ تو آپ جاؤ گے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, لیکن آپ جب پریپیئر ہو کے آتے ہو تو آپ کے لیے ہی بہت آسانی ہوگی, آپ کی اپنی لائف یہاں پہ بہت بہتر ہوگی. جاب ہنٹنگ میں بھی ڈائریکٹلی لوگ آپ کو منع کرتے ہیں بیکاز یو ڈو ناٹ نو دا لینگویج. امیجن پاکستان میں کوئی کسی کو اگر اردو نہ آتی ہو اور پاکستان میں لوگ انگلش نہ بولتے ہو, اور پاکستان کے گاؤں میں اوبویسلی لوگ انگلش نہیں بولتے, تو وہاں پہ ایک بندہ جو جرمن بولے ان کو جاب نہیں ملے گی. سیم از دا کیس ہیئر. ہمیں جرمن نہیں آتی تو یہاں کے کچھ سٹیز ہیں جہاں پہ صرف جرمن بولی جاتی ہے, موسٹلی جرمن بولی جاتی ہے, تو وہاں پہ آپ کو جاب بھی صحیح نہیں ملے گی, آپ کی نیٹ ورکنگ بھی نہیں ہوگی. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کہو گے یار میں جرمنی کیوں آئی یا میں جرمنی کیوں آیا. سو وہ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ پریپیئر تھوڑا ہو کے آؤ, آپ جرمن لینگویج سیکھو ایون ایف یور پروگرام از ان انگلش. دس از ون آف مائی تھنگ. اگر مجھے اس کی امپورٹنس کا پتہ ہوتا اتنا, میں نے سنا تھا لوگ مجھے, میری بہن, میرا بھائی اور باقی لوگ میرے ارد گرد کہتے تھے کہ لینگویج سیکھ اور لینگویج سیکھ. میں اتنا سیریس نہیں لیتی تھی کہ یار ادھر جا کے سیکھ لیں گے, بٹ ابھی مجھے ہوتا ہے کہ آئی وش اس ٹائم میں اس کو سیریس لے رہی ہوتی اور اس ٹائم میں بہت پڑھ رہی ہوتی لینگویج. بیکاز آپ جیسے جرمنی لینڈ کرتے ہو تو آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہے. آپ اس طرح سے جیسے آپ گھر میں بھی اپلائی کر رہے ہو تو باقی کام کر رہے ہو, ادھر پاکستان میں ہمارے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے کچھ سیکھنے کا, تو یہاں پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ بس آپ کام کرو, پڑھو اور اپنے ڈیلی روٹین کو دیکھو. آپ کے جو ڈیلی کے کام ہوتے ہیں وہ ختم ہونے کو نہیں ہوتے, تو لینگویج کو آپ بہت تھوڑا ٹائم دے سکتے ہو جاب کے ساتھ ساتھ. بٹ آپ اگر ادھر ہو, فری ہو, اوبویسلی پاکستان میں ٹائم نکالنا اتنی مشکل بات نہیں ہے اف یو ول سو وہاں پہ آپ سیکھ سکتے ہو. آپ سیکھ کے آؤ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے. میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی اپنے ایکسپیرینس سے. میں اگر ہوتی تو میں ایٹ لیسٹ B1 کر کے آتی. میں نے A2 تک کیا تھا بٹ میں ایٹ لیسٹ B1 کر کے آتی. سو یہاں پہ مجھے B1 بھی بندہ جب کر کے آتا ہے پھر بھی اتنا ان کو نہیں سمجھ آتا. یہاں پہ فل ہم تو گرامر صرف پڑھتے تھے اور ای میل کیسے لکھنا ہے, رائٹنگ میں اس طرح ریڈنگ وغیرہ. بٹ یہاں پہ تو کمیونیکیشن اسپیکنگ کا ہوتا ہے. یہاں پہ اگر آپ کو بیسکس پتہ ہوتی ہے تو آپ جلدی سیکھ لیتے ہو. سو اٹس ویری امپورٹنٹ. I don't know how to emphasize it, but it is very important. جو وہاں پہ پاکستان میں ہے بھی اور جرمنی آنے کا سوچ رہے ہیں, آپ ابھی سے جرمن لینگویج پڑھنا اسٹارٹ کر دو. So now let me tell you how I registered for my IELTS. I registered for my IELTS for August 2023. اگست 2023 کو میں نے اپنا IELTS دیا تھا تھرو برٹش کاؤنسل. ان کا ویب سائٹ ہوتا ہے, میں اسکرین پہ پلے کر دوں گی یا ڈسکرپشن میں دال دوں گی لنک. یو ہیو ٹو گو ٹو دیئر ویب سائٹ. جیسے ہی آپ ویب سائٹ پہ جاتے ہو تو وہاں پہ ہوگا بک این IELTS ٹیسٹ یا بک اے ٹیسٹ. اب اس پہ بک اے ٹیسٹ پہ کلک کرتے ہو, وہاں پہ 2-3 آپشنز آتے ہیں, IELTS اکیڈمک, IELTS جنرل ٹریننگ اور IELTS I don't know UK کا کچھ ہوتا ہے. تو IELTS اکیڈمک ہوتا ہے اگر آپ اسٹڈی کے لیے آ رہے ہو, بیچلرس کے لیے یا ماسٹرس کے لیے, تو آپ کی IELTS اکیڈمک ہوگی. آپ اس کو کلک کرو گے, دین وہاں پہ آئے گا کہ بک, 2 چیزیں آئے گی کہ بک اے ٹیسٹ سینٹر یا کہ کمپیوٹر بیسڈ IELTS. میں نے ٹیسٹ سینٹر میں کیا تھا, میں نے لاہور میں کیا تھا, تو میں ٹیسٹ سینٹر چوز کیا تھا اپنا. پھر یو سلیکٹ اے ڈیٹ. سم ٹائمز ڈیٹس اویلیبل زیادہ ہوتی ہے, سم ٹائمز نہیں ہوتی. تو جو ڈیٹ مل رہی ہے آپ اپنے اسکیجول کے ساتھ اس کو کمپیئر کرو اور اپنی فیس پے کر دو. پھر آپ کو کنفرمیشن ای میل آئے گی. سیم کمپیوٹر بیسڈ میں یہی ہوتا ہے. آپ کمپیوٹر بیسڈ میں بھی بک اے ٹیسٹ سینٹر کی جگہ کمپیوٹر بیسڈ IELTS کلک کرتے ہو, ڈیٹ اور سینٹر سلیکٹ کرتے ہو. I would recommend کہ کمپیوٹر بیسڈ you go for computer based because first of all اس کی ڈیٹس ہمیشہ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور کمپیوٹر بیسڈ میں آپ کو ریزلٹس بھی جلدی آتے ہیں. تب I was not very computer friendly. ہم اپنی یونیورسٹی میں اتنا لیپ ٹاپ وغیرہ کب یوز کرتے ہیں, سارے اسائنمنٹس پیپر پہ ہوتے ہیں اور پریزنٹیشن سلائڈس وغیرہ کے لیے بس لیپ ٹاپ وغیرہ یوز کر لیا. ویسے اسٹڈیز کے لیے یہاں پہ تو مطلب میں صرف لیپ ٹاپ یوز کرتی ہوں. کلاس میں کوئی پین کاپی بیئرلی لے کے جاتا ہے, سب کچھ لیپ ٹاپ پہ, ایپس پہ, موڈل پہ ہمارے اپلوڈ ہوتا ہے, وہیں سے ہم پڑھتے ہیں, وہیں سے ہم اپنا سارا کام کرتے ہیں. سو تب میں اتنا کمپیوٹر فرینڈلی نہیں تھی, اور مجھے تھا یہ پوری زندگی پیپر پہ ہم نے ایگزام دیا ہے, تو آئی وڈ ریکمینڈ پیپر بیسڈ. بٹ اگر میں ابھی ہوتی تو میں ضرور کمپیوٹر بیسڈ دیتی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ رائٹنگ میں آپ کو بہت ہیلپ ہو جاتی ہے, آپ کو بار بار مٹھانا نہیں پڑتا. ٹائپنگ کر کے تو سب کی ٹائپنگ اسپیڈ ویسے ہی صحیح ہو گئی ہوگی, نارمل ہو گئی ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی ڈیٹس زیادہ ملتے ہیں, اور کہیں حد تک مجھے لگتا ہے کمپیوٹر بیسڈ میں تھوڑے اچھے اسکور آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ کمپیوٹر چیک کرتا ہے, ہیومن چیک نہیں کرتا. آئی ڈونٹ نو, ایسا مجھے لگتا ہے, مے بی آئی ایم رانگ. تو میں نے اپنا IELTS بک کیا تھا اور 2 دن میں یہ ٹیسٹ ہوا. اسپیکنگ کا پہلا میرا ہوا اسپیکنگ,
I went to the British Council, جہاں پہ ان کا I don't know آفس ہے کیا ہے ان کا کوئی بلڈنگ ہے, وہاں پہ میں گئی. I waited for my turn. پھر ایک میں روم میں گئی, وہاں پہ کمپیوٹر پہ کوئی انگلش بندہ کنیکٹ تھا, تو I just wore my headphones. I got it done. لیکن میرا جو ریڈنگ رائٹنگ اور لسننگ ہے وہ کسی اور دن ہوا تھا. کسی کا ایک ہی دن میں ہو جاتا ہے دونوں. موسٹلی اسپیکنگ الگ دن میں ہوتا ہے اور ریڈنگ لسننگ اور رائٹنگ الگ دن میں ہوتا ہے. میرا الگ دن میں ہی ہوا تھا اور میرا ٹیسٹ سینٹر بھی دونوں کے لیے چینج تھا. دین مجھے آئی تھنک ایٹ لیسٹ 13 to 14 ڈیز کے بعد میرا رزلٹ ریسیو ہوا تھا. TCS ہوا تھا میرے ہاسٹل میں. So this was my journey of taking my IELTS. اور بہت لوگوں نے یہ بھی کمنٹ کیا تھا کہ آپ بتاؤ کہ IELTS ضروری ہے یا جرمن لینگویج ضروری ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جرمن ضروری تو ہے کیونکہ آپ جرمنی آ رہے ہو, بھلے ہی آپ کا انگلش ٹاٹ پروگرام ہے یا کہ جرمن ٹاٹ پروگرام ہے. جرمن ٹاٹ پروگرام میں تو آپ کو ایڈمیشن ہی نہیں دیں گے جرمن لینگویج پروفیشینسی کے بغیر, بٹ انگلش ٹاٹ پروگرام میں بھی اگر آپ کو جرمن لینگویج آتی ہے تو دیٹ وڈ بی اے پلس فار یو. یور لائف وڈ بی ویری ایزی ہیئر. سو تھینک یو سو مچ. ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اف یو فاؤنڈ آؤٹ دا ویڈیو ہیلپ فل, پلیز گیو اٹ اے تھمز اپ, subscribe to my channel and see you in the next video. Cheers.